زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے، بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے اثرات خاندانی زندگیوں پر پڑ رہے ہیں، معاشرت بدل رہی ہے، ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی دنیا کے اصول الٹ پلٹ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے اصول بدل گئے ہیں۔ اب ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے جسے وہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اس میں اپنے پاس ورڈ ہوتے ہیں۔ اب والدین یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، چیک ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ والدین صرف اس لیے کہ بچوں کا اعتماد مجروح نہ ہو، وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں، ان کی ہر جائز ناجائز بات کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ اس کے وسائل ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں۔ خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ زیادہ تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پھر وہ ناجائز ذرائع سے بھی پیسہ حاصل کر کے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ اچھا لگتا ہے، لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھئی یہ بچوں کی ہر خواہش کو پوری کرتے ہیں، لیکن اس کے برے اثرات ہیں۔ اس کی وجہ سے بچہ دو کمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک، اس میں صبر نام کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اور دوسرے وہ شکر کی لذت سے ناآشنا ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بچہ آپ سے 4 خواہشات کا اظہار کرے تو ایک کو پورا کرو، ایک کو نہ کر دو، اور 2 پر تمہاری مرضی ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کی تمام خواہشات کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ہم جو سیکھتے ہیں وہ یہ کہ جب بچے کی ایک بات کو پورا کر دیا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ چلے میں نے 4 خواہشات کا اظہار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تو عطا کر دی۔ دوسری جس کے لیے نہ ہو گیا، اس پہ وہ صبر کرے گا، اور یہ بھی سوچے گا کہ شاید یہ میرے حصے میں تھی ہی نہیں، یا اس کا ملنا شاید میرے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ باقی 2 کے لیے وہ پر امید رہتا ہے، آس اس کو لگی رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پوری ہو جائے۔ تو اگر ہم اس فرمان کو دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ ایک ذرا سی بات سے بچوں میں کیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بچہ بے جا دوڑ میں شامل ہونے سے رہ جائے گا، صبر و شکر کی نعمت سے آشنا ہوگا، اور اگر یہی چیز اس کی زندگی کا حصہ بن جائے تو وہ اپنی عملی زندگی میں ناجائز ذرائع استعمال کرنے سے پرہیز کرے گا، اور جو کچھ اس کو میسر ہوگا اس پہ رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا۔ والدین کو چاہیے کہ اس بات پر توجہ دیں اور کوشش کریں کہ بچوں کو اچھی طرح سمجھائیں اور ہر ان کی جائز ناجائز بات کو پورا نہ کریں۔